بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین، تفسیر سورہ حجرات کے سلسلہ مباحث میں آج ہم اس سورہ کی چوتھی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی، یعنی اکثر وہ لوگ نادان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اکثر کیوں کہا گیا، کیوں نہیں سب کو کہا؟ اگر بے احترامی کی ہے، نبی کو ان کے حجروں کے پیچھے سے پکارا ہے اور اہانت کی ہے، تو سب کو کہنا چاہیے تھا کہ سب نادان ہیں۔ لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، کی اکثر جو ہے وہ نادان ہیں۔ مجتہدین اور مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ قصد اہانت نہیں رکھتے اور عادت کے طور پر بلند آواز میں گفتگو کرتے ہیں، لہذا ان کو یہاں پر مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے اور اس کو سورہ حجرات کہا گیا ہے۔ آگے کی آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ پیغمبر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ یہ واللہ غفور الرحیم خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ توبیخ کے بعد اور سرزنش کے بعد یہ واللہ غفور الرحیم سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم خدا کی مغفرت سے مایوس نہ رہو اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ اور پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی قوم کو ضرر پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اس پر نادم ہونا پڑے، شرمندہ ہونا پڑے، یعنی اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ ناظرین کرام، ولید بن عقبہ، جس کو پیغمبر نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے قبیلہ بنی مصطلق میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ وہاں سے زکوٰۃ وصول کر لائے، جب یہ ولید بن عقبہ وہاں پر پہنچتا ہے تو چونکہ یہ شخص اس قبیلے سے شدید نفرت رکھتا تھا، لہذا قبیلے والوں کو جب یہ خبر ملی کہ نبی کا نمائندہ آیا ہے تو وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، اور ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ کر یہ شخص ڈر گیا اور وہاں سے واپس آ گیا، اور آنے کے بعد پیغمبر سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب پیغمبر نے یہ خبر سنی تو بہت رنجیدہ ہوئے، اور رنجیدہ ہونے کے ساتھ پیغمبر نے ان کو سبق سکھانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ اپنی آمادگی کرو، کہ اسی اثنا میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو اصل میں ولید کو فاسق بتانا تھا، نہ یہ کہ پیغمبر نہیں جانتے تھے کہ یہ اس کی خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہرحال پھر ارشاد ہوتا ہے آگے کی آیت میں، ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ یاد رکھو کہ تمہارے درمیان رسول خدا موجود ہے، لو یطیعکم، اگر وہ اطاعت کرے اور تمہاری مانے، فی کثیر من الامر، بہت سارے امور میں، لعنتم، تو تمہیں نقصان ہوگا اور تمہیں
भुगतना पड़ेगा। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, लेकिन अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिलों में महबूब करार दिया है और तुम्हारे दिलों के लिए उसको आरास्ता किया है, जीनत करार दिया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, और कुफ्र, फिस्क को, मासियत को मकरूह और नापसंद करार दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, और ये लोग हिदायत याफ्ता हैं। यकीनन जीनत क़ल्ब इंसान के लिए ईमान है और ये बहुत बड़ा फ़ज़ल इलाही है। इसीलिए जो है वो आगे की आयत में इरशाद होता है, फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमतन वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने ईमान को तुम्हारे लिए पसंद करार दिया और कुफ्र व निफ़ाक़ व फ़िस्क़ को तुम्हारे लिए नापसंद करार दिया। ये फ़ज़ल इलाही है और रहमत इलाही और नेमत इलाही। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला और साहिब हिकमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।